حدیث مبارکہ البخاری میں یہ مرکوز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو یہ عمل کرتے ہوئے پاؤ تو اس کو فوراً اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے گھر میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، فقیری محتاجی اس گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے، شیطان ان کے گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ان کے گھروں میں کون سی خطائیں، بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جو عورت یہ عمل کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ ہر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رشتہ مقدس ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، خدائے وند کر ان کے احکامات سے نہ کوئی مقدس ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے، ان کے احکامات بھی برتر ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دو تو بس اسے نکال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 ایسی محترم عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حکم صادر فرماتا ہے کہ اس کی تعظیم کیا کرو۔ وہ عورتیں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ صرف ایک ایسی عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت دے رکھی ہے اور اس عورت کو گھر سے نکالنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے، اور اس عورت کا عمل بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے عمل پر اس عورت کو لعنت بھیجی ہے۔ سب سے پہلے وہ خوش نصیب 5 عورتیں جن عورتوں میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ ان کا رب تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ سمجھو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس عورت پر مہربان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندی سے محبت کی 5 نشانیاں، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا عمل ہے یا عورت کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا عمل ہے، اس عمل سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی نشانی جس عورت میں ظاہر ہو جائے وہ ہے اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں، جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اور عزت و وقار ایسے بندے کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ جو عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر و اذکار سے محبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو بندہ آزمائش کے وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے، یعنی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا یا میں تنگ دست کیوں ہو گیا یا ہو گئی، تو دیندار بندہ ہوں یا دیندار بندی ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طریقے سے لگی ہے یا نہیں، یا اس مٹی کے برتن میں کوئی دراڑ تو نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یعنی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں جنت میں جا رہا تھا، کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی آپ کے غلام ہیں، چل تو وہ زمین پر رہے ہیں لیکن ان کی آہٹ 7ویں آسمان پر جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہارے پیدل چلنے کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دیا ہوا درس آج تک نہیں بھولا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو میں اسی وقت وضو کر لیتا ہوں،
تبھی 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے عمل پر کار بند ہوا، چلتے زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے، اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نیک کار خواتین کی تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کتنے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمانے سے پہلے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں یہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کی تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی بندہ یا بندی پیارا بندہ بن گیا ہے، اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمان کی نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کیا کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے یا رہتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی انسان نہیں، لگتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی غم ہی نہیں، یہ خوشی ہر انسان کو خوش نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رہتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکی قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، وہ رزق ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جس سے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی اچھی طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا یا غصہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کرتے ہو، اگر خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔
یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کسی عورت پر مرد ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز حساب اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں عورتوں پر ظلم کرنا کیسا عمل ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگ دستی کا سبب بن جائے گی۔ یہ عورت تمہاری بیوی تمہاری ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں پڑی رہتی ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آیا کرتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ اس پر ظلم کر سکے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا، امیر المومنین، یہ میرے نکاح میں ہے، میں سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اسے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا گیا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت اپنے اوپر لے آنا۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہارے نصیب میں ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اس بدکردار عورت کی نشانی جس کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دو۔ وہ عورت یہ ہے کہ اس عورت کا رہن سہن پہننا مردوں جیسا عمل کرتی ہو، یعنی مردوں سے مشابہت کا عمل کرتی ہو، یعنی بال کٹواتی ہو، کپڑے مردوں جیسے پہنتی ہو، اس کا طریقہ کار بولنے کا اٹھنے کا مردوں جیسا کرے۔ اس عورت کو اپنے گھر سے فوراً نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب گرے ازاری سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔